کی خوشبو، جنتیوں کے کھانے، ان کے لباس، ان کے پر لگے گھوڑے، ایسی شاندار بیان کہ آدمی کے منہ میں پانی آ جائے۔ جہنم، اس کے سانپ، اس کے بچھو، ان کا زہر، فرشتوں کے ہتھوڑے، آگ کے شعلے، مائع حمیم، کھولتا ہوا پانی کہ جہنمی جب پیے گا تو آنتیں پخانے کے راستے سے باہر آ جائے گی۔ ایک دوڑ احد پہاڑ کے برابر، کندھے سے دوسرے کندھے تک میلوں کا فاصلہ۔ جنت، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی آنکھ مبارک کھلتی صبح کو تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے، انت الحق، قولک حق، وعدک حق، والجنت حق، والنار حق، والنبیون حق، ومحمد الرسول اللہ حق، والساعة حق۔ اس کے بعد کہ جو اس کو پڑھتا ہے اس کے بعد دعا مانگتا ہے، جو عمل کرتا ہے قبول ہو جاتا ہے۔ ہر قدم پر رہبری موجود ہے کہ سب سے پہلے ایمان، سود کا نقصان اور صدقے کا نفع، یہ نبی بتاتے ہیں۔ اسی لیے وہ جو آپ کی بنیادی صفات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بشیر و نذیر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سب پر آپ کو گواہ بھی بنایا ہے اور آپ کو بشارتیں سنانے والے، اور زندگی کے مختلف موڑوں پر اور مختلف گھاٹیوں میں اور مختلف حالات میں پیش آنے والے خطرات سے پیار کے ساتھ ناصحانہ انداز میں، خیر خواہانہ انداز میں باخبر کرنا، اس کے لیے ہم نے آپ کو نذیر بنایا ہے۔ لیکن یہ راستہ اس کو نظر آتا ہے، اعمال کا نفع، گناہوں کا نقصان، یہ ایمان کی مقدار میں۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت کا آغاز، نبوت کی ابتدا ہی ایمان کی دعوت سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر نبی کی پہلی پکار۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قیامت تک آنے والی انسانیت و بشریت کے لیے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اسی لیے بہت کہتے ہیں علماء کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے پوچھا کرو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہ کون سی کامیابی؟ جس لائن کی کامیابی کو تم جتنا تصور کر سکتے ہو، عزتوں کی، فلاح و بہبود کی، امن و امان کی، دنیا کی، آخرت کی، تمام فلاح و بہبود تم تصور کرتے تھک جاؤ گے، لیکن اس ایمان پر ملنے والی فلاح و بہبود کہ اس کا کنارہ نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں بناؤ ایمان کتنا بناتے ہو، کرو ترقی ایمان میں کتنی کرتے ہو۔ دنیا آج کل ترقی کو بہت، ترقی کے گیت گا رہی ہے دنیا، فارورڈ فارورڈ فارورڈ، دولتوں میں، حکومتوں میں، سامانوں میں، فرنیچروں میں، قسم قسم کی چیزوں میں، کہ بہت ترقی کی، بہت ترقی۔ نبی بہت پیار کے ساتھ، خیر خواہانہ انداز میں، تمہاری ترقی کے راز ایمان میں ہے، اخلاق میں ہے، تعلق مع اللہ میں ہے، جس کے پاس ہر نعمت کے بے پناہ خزانے، اور ان خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے والے بنو، اس کا راستہ بھی بتلا دیا کہ جیسے
واٹر سے اور پانی کی ٹنکی سے پانی گھر میں لینا ہو تو پائپ لائن، اور بجلی لینی ہو گھر میں تو اس کے لیے کہ وائرنگ۔ اللہ کی ذات بے نہایت کے بے نہایت خزانوں سے عزتیں، فلاح و بہبود، کامیابی، نور، علم، جو نعمت چاہیے اس کا پائپ لائن بتایا اعمال۔ اسی لیے یوں کہا کہ بندہ یا بندی جس وقت جہاں جس حال میں ہے اس حال کے لیے اللہ کا کوئی حکم ضرور ہے۔ جب وہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں تو پائپ لائن کا کنیکشن ہوتا ہے اللہ کی ذات لامتناہی کے لامتناہی خزانوں سے۔ ہمیں تو وہ راستہ دیا گیا ہے، لیکن چونکہ ہم نے تو بقول حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ ایک موقع پر تو یوں فرمایا، خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، گئے 40 دن پورے ہو گئے، 20 دن پورے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، ملکوں میں ہوا ہے، خالی آنے جانے کا نام۔ ہماری سوچ بدل جائے، ہمارا فکر بدل جائے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا سوچ ہو جو، کیا فکر؟ کہ ہماری سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے میل کھا جائے۔ آپ کی سوچ ہماری سوچ، آپ کا غم ہمارا غم، آپ کے آنسو ہمارے آنسو، آپ کی آہیں ہماری آہیں، آپ کی خوشی ہماری خوشی۔ کہ وہ کیا تھی آپ کی سوچ؟ کہ آپ کی سوچ ہے ہر فرد بشر کسے باشد، کسی رنگ و روپ کا ہو، کہیں کا ہو، کوئی سی زبان، کوئی سا خاندان، کوئی سی برادری، ہر ایک کے پاس اللہ کی دی ہوئی یہ 3 طاقتیں، جان، مال اور صلاحیت، سوجھ بوجھ۔ تقسیم اللہ کی ہے، لمبی عمر، مختصر، درمیانی، بہت دولتیں اور بہت متوسط اور بالکل بھوکا فاقا۔ کوئی منشا کو سمجھتا ہے، کوئی اشارے میں سمجھ جاتا ہے، کوئی 1-2 دفعے سمجھانے سے سمجھتا ہے، کسی کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ تقسیم تو ہے اللہ کی۔ لیکن یہ تینوں چیزیں مشترک ہیں پوری بشریت میں، کیا کاشتکار ہو، کیا تاجر ہو، کیا غریب ہو، کیا امیر ہو، کیا مرد ہو، کیا عورت، کیا دیسی ہو، کیا بدیسی ہو، کیا دیولا اور کیا کالا اور کیا گورا، کیا عرب ہو، کیا عجم، ہر ایک کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ، تینوں پر اللہ نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے۔ آدمی کو مجبور محض نہیں پیدا کیا ہے، بولنا چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں زبان دی ہے بولو، دیکھنا چاہتا ہے ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہے، آنکھوں سے دیکھنے کا اختیار ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جان، مال اور صلاحیت کے صحیح اور غلط استعمال ہی پر سکرات سے لے کے آخرت کی آخری منزل جنت جہنم کا فیصلہ، اور اس سے پہلے دنیا کی گھریلو، کاروباری، سماجی، معاشرتی زندگی کے تمام حالات کا دار و مدار اس کے غلط اور صحیح استعمال پر۔ سکون، چین، محبتیں، پیار و پریم، مودتیں، یہ بھی، اور دشمنیاں، کینہ، کپٹ، لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے، ٹوپیاں اچھالنے، عزتوں سے کھیلنے، انہی 3 چیزوں میں ہے ان کا غلط استعمال یا اس کا۔ اسی لیے کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو اتنی زبردست جہالت سے اور ایسے شرک کے سمندروں میں ڈوبکیاں کھاتے ہوئے جن کے روشے میں سوائے شرک کے کچھ نہیں تھا، انہوں نے جو ترقی کی اور کہاں پہنچے، کیا قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے مکمل رہبری کے چراغ
ہدایت کے چراغ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم، تاجر، کاشتکار، وکیل، ڈاکٹر، مولوی صاحب، عالم، حافظ، مالدار، غریب، مرد، عورت، جو اپنی زندگی کی نیا کو کنارے لگانا چاہے، جو اپنی زندگی کی نیا کی اصلی قیمت وصول کرنا چاہے، کہ اپنے آپ کو ان کے نمونے کو اپنے سامنے رکھو کہ کیا بات، ان کے کوئی 4 پیر تھے، 6 ہاتھ تھے کہ نہیں؟ جسم کے اعتبار سے ان کے بھی وہی 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پیر، 1 زبان۔ صحابہ میں بھی بات کیا تھی؟ میرا کالم چکلا کہ ان کو پہلے دن کا پہلا سبق یہ پڑھایا تھا کہ یہ جو تمہارے پاس جان ہے، جو بہت سارے سانسوں کا مجموعہ اور بہت سارے دنوں، راتوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں کا مجموعہ، جس کو زندگی کہتے ہیں، کوڑی سے لے کے کروڑوں کھربوں قدموں تک، اور اشارے سے لے کر کے کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش تک، جو تمہارے پاس یہ 3 طاقتیں ہیں، پہلا سبق یہ ہے کہ یہ تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت ایک آنکھ کی روشنی، لوگ شکایتیں کرتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، علاج کراتے ہیں، روشنی کم ہو گئی، مایوپیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیا کیا کہتے ہیں، کیٹریکس ہے۔ کہ سر سے لے کر پیر تک کے جتنے اعضاء اور لقمہ ایک دانے سے لے کر کے جو کچھ تمہارے پاس ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اسی کے ساتھ کہ نعمت کے ساتھ یہ امانت بھی ہے، تمہاری اپنی ملک نہیں ہے۔ نعمت کے لیے جو اس کا قانون ہے شکر گزاری، کسے باشد کہ جو شکر گزاری کے ساتھ نعمت آ۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے واقعات میں حضرت داؤد علیہ السلام کو کیسی اللہ نے بادشاہت دی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی بادشاہت دی تھی، لیکن شاکرانہ مزاج، شکر گزاری کی زندگی، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھا رہے ہیں، شکر گزار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہ وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، لیکن ہر وقت کہیں یہ لیبلونی اشکر مکفر، کہ یہ اللہ کی طرف سے کہ میں ان نعمتوں میں شکر گزاری کے ساتھ رہتا ہوں یا نافرمانی، ہر وقت ڈرے ہوئے، ہر وقت فکر مند کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ، ہدایت کے چراغ، اللہ کی رضا کے پروانے، جن کو دنیا ہی میں ملے اور راستہ سب کے لیے کھلا چھوڑ دیا اللہ نے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ان کی چال چلے، جنہوں نے اپنی جان مال اور صلاحیتوں کا وہ نظام بنایا، ایک ہی وقت میں بندے ہیں تو بندگی کو کیسی بندگی کی،